بسم اللہ الرحمن الرحیم اقرأ باسم ربک الذی خلق السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز سامعین، طلباء و طالبات، جیسا کہ گزشتہ لیکچر میں ہم نے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت کے بارے میں پڑھا کہ اللہ اور اس کے رسول سے کیسے محبت کی جائے، ان کی محبت کا تقاضا کیا ہے، اور ایک مسلمان ہونے کی حیثیت سے جو شخص اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہے وہ کن کن عوامل پر عمل پیرا ہوتا ہے۔ آج کا ہمارا لیکچر علم کی فرضیت و فضیلت کے بارے میں ہے۔ سب سے پہلی چیز، علم کے معنی کیا ہے؟ علم کا مطلب کیا ہے؟ علم کے معنی جاننا، آگاہ ہونا، آگاہی حاصل کرنا، کسی چیز کے بارے میں معلومات اکٹھی کرنا، یہ کیا ہے؟ یہ علم کا معنی ہوتا ہے۔ جو شخص علم حاصل کرتا ہے وہ معلومات حاصل کرتا ہے، وہ چیزوں کے بارے میں جانکاری حاصل کرتا ہے، اور یہ نہ صرف باقی تمام امور کی طرح ایک امر ہے بلکہ اللہ کا اپنے بندوں پر یہ احسان بھی ہے۔ کیسا احسان؟ جس احسان کی وجہ سے اللہ نے انسان کو اس کائنات کی سب سے اشرف مخلوق قرار دیا ہے۔ اگر ہم اس علم کے بارے میں بات کریں تو طلباء آپ کو یہ بات یاد ہوگی کہ سب سے پہلی وحی جو ہے اس میں کیا حکم ہوا تھا؟ پہلی وحی میں یہ بات کہی گئی تھی، اقرأ باسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم یعلم۔ یعنی اقرأ پڑھیے، رب کا رب کی وجہ، الذی وہی ذات، خلق جس نے تخلیق کیا، پیدا کیا، اپنے پروردگار کے نام سے پڑھیے جس نے انسان کو پیدا کیا۔ خلق الانسان من علق، جس نے انسان کو جمے ہوئے خون سے پیدا کیا۔ اقرأ وربک الاکرم، جو بڑا کریم ہے، کرم کرنے والا ہے، احسان کرنے والا ہے۔ الذی علم بالقلم، جس نے قلم کے ذریعے علم سکھایا۔ علم الانسان ما لم یعلم،
انسان کو وہ علم دیا جو وہ نہیں جانتا تھا۔ تو دیکھیں، انسان کچھ نہیں جانتا تھا، اللہ نے علم دیا اور انسان نے جاننا شروع کیا۔ اب اس جاننے کے بارے میں اگر ہم بات کریں کہ یہ تو پہلی وحی ہمارے پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خاتم النبیین پر نازل ہوئی تھی، لیکن یہی بات جو ہے یہ اللہ نے قرآن مجید کی سورہ بقرہ میں ہمیں سکھا دی کہ جب میں نے آدم علیہ السلام کو بنانے لگا تو فرشتوں نے یہ بات کہی تھی کہ یا اللہ، یہ جس مخلوق کو تو بنا رہا ہے یہ مخلوق دنیا میں فساد برپا کرے گی، لیکن اللہ نے کیا فرمایا؟ جو میں جانتا ہوں تم نہیں جانتے۔ پھر اللہ نے فرشتوں کی اس بات کو رد کرنے کے لیے کیا فرمایا؟ وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا، اللہ نے آدم علیہ السلام کو چند چیزوں کے نام سکھا دیے۔ اب ان چیزوں کے نام سکھانے کے بعد اللہ نے فرشتوں کو بلایا، حضرت ان سے پوچھا یہ کیا ہے؟ فرشتوں نے کہا لا علم، ہم نہیں جانتے۔ تو تب اللہ نے وہی بات حضرت آدم علیہ السلام سے پوچھی، تو آدم علیہ السلام نے ان چیزوں کے نام بتائے، تو اللہ نے فرشتوں کو کہا کہ اب اسے سجدہ کرو، جس وجہ سے شیطان نے انکار کیا اور وہ اللہ کی طرف سے پھٹکار دے دی گئی، لعنتی قرار دے دیا گیا، شیطان مقرر ہو گیا۔ تو کیا ہے کہ اللہ نے وہ اس علم کے ذریعے انسان کو، حضرت آدم علیہ السلام کو فرشتوں پر زیادہ ترجیح دے دی، لہذا اسی علم کے بارے میں پہلی وحی کا ترجمہ آپ لکھ سکتے ہیں، اور بیٹا ترجمہ لکھتے ہوئے جو آپ کی بک میں لکھا ہوا ہے آپ نے ایز اٹ از ویسے ہی لکھنا ہے۔ اس کے بعد حدیث کس کو کہتے ہیں؟ وہ فرمان جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دیا ہو اسے حدیث بولا جاتا ہے۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی کیا فرمایا تھا؟ آپ کی اس بک کی جو سلیبس کی احادیث ہے ان میں بھی یہ حدیث شامل ہے، طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، علم کی طلب جو ہے وہ ہر مسلمان مرد اور عورت دونوں پر فرض ہے۔ یعنی یہ نہیں کہ صرف مرد جو ہیں وہ علم حاصل کریں، بلکہ عورتوں کے لیے بھی یہ حکم ہے کہ وہ علم حاصل کرنے میں کسی قسم کی کوتاہی نہ کریں۔ تو دیکھیں، اگر ہم اللہ کی طرف سے نازل کردہ پہلی وحی سورہ بقرہ میں حضرت آدم علیہ السلام کے چیزوں کو سکھائے جانے والے واقعہ کی طرف غور کریں، اور اپنے پیغمبر کی اس حدیث کی طرف جو کہ کیا ہے کہ طلب علم جو ہے یا علم کی طلب جو ہے ہر مسلمان مرد و عورت پر فرض ہے۔ اگر ہم ان تینوں چیزوں کی طرف غور کریں تو ہمیں علم کے معنی سمجھ آ جاتے ہیں کہ علم کے بارے میں اللہ نے کیا کیا احکامات نازل کیے اور اللہ کے پیغمبر نے کیا حکم فرمایا۔ اس لیے علم حاصل کرنا ہم سب پر لازم ہے، کیونکہ یہ حکم کس کا ہے؟ یہ اللہ کا بھی حکم ہے اور اس کے پیغمبر نے بھی فرما دیا۔ لہذا ہمیں علم کے حوالے سے تھوڑا سا خود کو جو ہے وہ
ایکٹیو کرنا چاہیے، متحرک کرنا چاہیے کہ علم حاصل کرنا ہم پہ لازم ہے۔ اب وہ علم جس کے بارے میں اللہ کے پیغمبر بھی دعا کیا کرتے تھے، کیا دعا کیا کرتے تھے کہ یا اللہ مجھے نفع دینے والا علم عطا فرما۔ کیا اس کی عربی کیا تھی؟ اللہم انی اسألک علما نافعا، یا اللہ میں تجھ سے نفع دینے والے علم کی کیا کرتا ہوں؟ التجا کرتا ہوں کہ مجھے وہ علم دے جو نفع دے۔ تو لہذا دیکھیں یہ علوم جو ہیں، تمام علوم ہی انسان کو نفع دیتے ہیں، خواہ وہ دینی علوم ہوں یا دنیاوی علوم ہوں۔ ان علوم میں سے کوئی بھی ایسا علم نہیں ہے جو انسان کو گمراہ کرے، بلکہ علم کیا ہے؟ انسان کو آگاہی ہی فراہم کرتا ہے۔ پھر انسان پہ یہ اس چیز کا انحصار ہے کہ انسان اس سے مثبت عوامل کرتا ہے یا منفی کی طرف جاتا ہے۔ لہذا بیٹا ان تینوں باتوں کے جان جانے کے بعد، یعنی اس کے معنی، پہلی وحی، حضرت آدم علیہ السلام کا واقعہ اور اللہ کے پیغمبر کی حدیث کے بعد، ہم علم کی اہمیت کو جانتے ہیں۔ اب علم کی اہمیت کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے اس کو کتنا اہم قرار دیا ہے۔ دیکھیں کہ علم کے معنی جاننے کے بعد انسان سوچتا ہے یہ کتنا کو اہم ہے۔ ابھی میں نے یہ بات بتائی کہ آدم علیہ السلام کو ترجیح کس وجہ سے ملی؟ علم کی وجہ سے۔ اسی طرح اللہ کے پیغمبر نے ایک جگہ اور حکم فرمایا، کیا حدیث فرمائی؟ انما بعثت معلما، مجھے کیا بنا کر بھیجا گیا ہے؟ مجھے معلم بنا کر بھیجا گیا ہے۔ اب یہ بات کس نے کہی ہے؟ اللہ کے پیغمبر نے۔ کس نے کہی ہے؟ اللہ کے پیغمبر نے کیا فرمایا؟ انما بعثت معلما، مجھے کیا بنا کر بھیجا گیا؟ استاد بنا کر بھیجا گیا، معلم بنا کر بھیجا گیا، سکھانے والا بنا کر بھیجا گیا۔ لیکن اگر ہم تھوڑا سا غور کریں تو بیٹا ہم قرآن مجید کی سورہ رحمان پڑھتے ہیں تو اس میں کیا کہا گیا؟ الرحمن علم القرآن۔ علمہ کا مطلب کیا ہے؟ سکھانا۔ اللہ نے قرآن سکھایا۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ کہ جو سکھاتا ہے وہ کون ہوتا ہے؟ وہ استاد۔ اور اگر ایک کام اللہ خود کر رہے ہیں تو اللہ بھی استاد۔ اللہ کے پیغمبر نے فرمایا کہ مجھے معلم بنا کر بھیجا گیا ہے، تو اللہ کے پیغمبر بھی کیا ہوئے؟ استاد۔ اب کتنا بڑا اہم کام ہے علم حاصل کرنا۔ کیونکہ یہ ایسا کام ہے جو اللہ خود بھی کرتے ہیں، اپنے پیغمبر کو بھی یہی حکم دیا، اور پھر امت مسلمہ کے لیے یہ مشعل راہ بن گیا کہ امت مسلمہ بھی اسی راستے پر چلتے ہوئے علم سکھائے۔ تو یہ کیا ہے؟ یہ ایک بہت بڑا اہمیت والا عمل ہے کہ اللہ نے جو کام خود کیا، دو ہی تو کام ہے اللہ خود کرتے۔ ایک اپنے رسول پر درود بھیجنے کے بارے میں اللہ نے قرآن میں فرمایا کہ اللہ اور اس کے فرشتے پیغمبر پر درود بھیجتے ہیں، اور اے ایمان والا تم بھی اپنے رسول پر درود و سلام بھیجا کرو۔ اور دوسرا کام اللہ جو کرتے ہیں وہ علم سکھانے والا، کہ اللہ نے خود قرآن سکھایا۔ قرآن بھی ایک علم ہے، لہذا اللہ خود بھی کیا ہے؟ ایک استاد ہیں۔ دوسری طرف اللہ کے پیغمبر نے خود یہ بیان کر دیا کہ مجھے اللہ نے ایک استاد بنا کر بھیجا ہے، سکھانے والا بنا کر بھیجا ہے۔ اور ساتھ ہی اللہ کے پیغمبر کیا کہتے تھے؟ رب زدنی علما، یا اللہ میں دوسروں کو سکھا رہا ہوں لیکن میرے علم میں بھی اضافہ فرما۔ تو لہذا اللہ کے پیغمبر جو کام کرتے تھے اور جس کام کی دعا کرتے تھے وہ کتنا اہم عمل ہوگا۔ ہمیں اس بات سے اندازہ ہونا چاہیے کہ یہ عمل جو ہے
وہ کہاں کہاں سے؟ میں نے 3 باتیں بتائیں۔ ایک کون سا؟ حضرت آدم علیہ السلام کا واقعہ، دوسری بات سورہ رحمان کے بارے میں نے بیان کی کہ جس میں اللہ نے خود کیا فرمایا کہ الرحمن علم القرآن، اللہ نے قرآن سکھایا۔ اور تیسری بات حدیث نبوی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا فرمایا کہ مجھے کیا بنا کر بھیجا گیا ہے؟ مجھے معلم بنا کر بھیجا گیا ہے۔ جب اللہ نے پہلی دفعہ آدم علیہ السلام کو قرآن سکھایا، انہیں کچھ چیزوں کے نام بتائے، اس کے بعد اللہ نے یہ بات واضح کر دی کہ میں نے قرآن سکھایا، اور اس کے بعد اللہ کے پیغمبر نے بھی یہ فرمایا کہ مجھے معلم بنا کر بھیجا گیا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ دعا بھی کی۔ اور وہ دعا کیا تھی کہ ربی زدنی علما، یا اللہ میرے علم میں اضافہ فرما۔ تو کیا ان چاروں باتوں سے ہمیں علم کی اہمیت کا اندازہ ہوتا ہے کہ اللہ نے علم کو کتنا اہم قرار دیا۔ حتیٰ کہ اگر ہم غور کریں تو پہلی وحی میں بھی شروع میں نے ذکر کیا کہ اللہ نے جب انسان پر اپنے پیغمبر پر حکم نازل کرنا شروع کیا تو سب سے پہلا کام ہی اپنے پیغمبر کو سیکھنے کا عمل شروع کروایا۔ تو یہ کیا تھا کہ علم کے معنی کو جاننا، علم کے بارے میں پہلی وحی جو ہے وہ کون سی اور اس کا ترجمہ کیا ہے۔ اس کے بعد حدیث مبارکہ میں علم کے بارے میں کیا فرمایا گیا کہ علم کی طلب جو ہے وہ ہر مسلمان مرد اور عورت پر فرض ہے۔ اگر ہم اس کی اہمیت کا اندازہ لگائیں تو ان 4 باتوں کو جو میں نے آپ کو بتا دی، حضرت آدم علیہ السلام، سورہ الرحمن، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث اور دعا سے ہمیں اس کی اہمیت کا اندازہ ہوتا ہے۔ اگلی بات ہم کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور میں اسلام کی جو تبلیغ تھی اور علم کی اشاعت کیسے ہوئی، کہ علم کی اشاعت کے سلسلے میں اللہ کے پیغمبر نے کیا کیا۔ علم کی اشاعت کے سلسلے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کوششوں کا اس بات سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ غزوہ بدر کے موقع پر جب کافروں کو قیدی بنا لیا تو جو کافر فدیہ نہیں دے سکتے تھے، یعنی وہ اپنا، جیسے ہم آج کل کہہ سکتے ہیں کہ اسلام نے اسے فدیہ کہا ہے، اور کسی چیز کے بدلے میں کچھ پیسے دے کر آزادی حاصل کرنا، تو وہ فدیہ نہیں دے سکتے تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ وہ 10 مسلمان بچوں کو لکھنا پڑھنا سکھا دیں تو انہیں آزاد کر دیا جائے گا۔ یعنی یہ لکھنا پڑھنا کتنا اہمیت کا حامل ہے کہ آزادی حاصل کرنے کے لیے اللہ کے پیغمبر نے انہیں علم سکھانے کی ترغیب دی کہ اگر تم علم سکھا دیتے ہو تو ہم تمہیں آزاد کر دیں گے، تم سے کسی قسم کا کوئی فدیہ نہیں لیں گے۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خواتین کو بھی علم حاصل کرنے کی تاکید فرمائی، اور میں نے ابھی ایک حدیث بیان کی تھی کہ علم کی طلب ہر مسلمان مرد اور عورت پر فرض ہے۔ یعنی یہ نہیں ہے کہ صرف مرد حاصل کریں، بلکہ اس کا حق جو ہے عورتوں کو بھی ہے۔ مفکرین لکھتے ہیں کہ اگر کسی مرد نے علم حاصل کیا تو ایک فرد نے حاصل کیا، اور اگر کسی عورت نے علم حاصل کیا تو اس نے پوری نسل نے علم حاصل کیا۔ اس سے مراد کیا ہے کہ مرد کا علم حاصل کرنا اہمیت کے حامل ہے، لیکن اس سے زیادہ اہمیت کا حامل کیا ہے کہ عورت کا علم حاصل کرنا۔ لہذا اللہ کے پیغمبر نے یہی بات فرمائی کہ علم و حکمت مومن کی
متاع گمگشتہ ہے، یعنی ایک گم ہوئی چیز ہے جس کو انسان تلاش کرے، جس کو انسان ڈھونڈے، جہاں سے میسر ہو حاصل کرنے کی کوشش کرے، کیونکہ وہی اس کا سب سے زیادہ حقدار ہے۔ اور علم کے بارے میں یہ اکثر آپ سنتے رہتے ہیں، جہاں سے ملے، جس سے ملے، جس قدر ملے حاصل کرو۔ یعنی ایک وقت میں علم حاصل کرنے کے لیے آپ کو مشکلات کا سامنا بھی کرنا پڑے تو آپ علم حاصل کرو۔ حتیٰ کہ صحابہ اکرام اور تابعین، تبع تابعین علم کے حصول کے لیے میلوں پیدل سفر کیا کرتے تھے، اور وہ میلوں پیدل سفر کرنا کیا تھا؟ وہ علم کا حصول تھا۔ آج کے دن کی طرح صرف ملازم بننے کے لیے، ملازمت حاصل کرنے کے لیے ڈگری لینا نہیں تھا۔ تو جس دور میں لوگ صرف نوکری حاصل کرنے کے لیے علم حاصل کریں گے تو اس دور میں نوکر پیدا ہوں گے، جبکہ جس دور میں لوگ علم کے حصول کے لیے سفر کریں گے تو اس دور میں معلم پیدا ہوں گے، علماء پیدا ہوں گے۔ اور جب علماء ہوں گے تو علماء انبیاء کے وارث ہیں، یعنی وہ جو علم رکھنے والے ہیں وہ انبیاء کی طرف سے منتقل ہوئے وراثت میں ملے ہوئے اس علم کو آگے اپنے قوم تک پہنچائیں گے۔ تو اس لیے علم کی اہمیت بہت ضروری، لیکن اس کی اشاعت کے لیے کام کرنا، اس کے لیے بھی اللہ کے پیغمبر نے ہمیں کو فرمایا کہ نہ صرف اسے مرد حاصل کریں بلکہ اس علم کو عورتیں بھی حاصل کریں۔ اور علم اتنا اہم ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس علم کے بدلے میں غزوہ بدر کے قیدیوں کو آزادی دینے کا وعدہ کر دیا تھا کہ جو 10 مسلمان بچوں کو علم سکھا دے گا وہ کیا ہے؟ وہ آزادی حاصل کر سکتا ہے۔ لہذا ہمیں بیٹا یہ 3 باتوں کو آج ڈے 1 میں سیکھنا ہے کہ علم کے معنی کیا ہے، پہلی وحی میں کیا فرمایا گیا، اللہ کے پیغمبر نے کیا فرمایا، اور اس کی اہمیت کیا ہے۔ اس کی اہمیت کے 4 پہلو میں نے آپ کو بیان کر دیے۔ ایک حضرت آدم علیہ السلام کا واقعہ کہ جب حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ نے چند چیزیں سکھائیں اور جب فرشتوں سے پوچھا تو وہ نہ بتا سکے تو اللہ نے حضرت آدم علیہ السلام کو فرشتوں پر ترجیح دیتے ہوئے فرشتوں سے کہا اب اسے سجدہ کرو، اور شیطان نے نہ کیا اور وہ انکار کر گیا۔ دوسری بات سورہ رحمان میں اللہ نے کیا فرمایا کہ اللہ نے خود قرآن سکھایا۔ تیسری چیز حدیث مبارکہ میں پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے معلم بنا کر بھیجا گیا ہے۔ سورہ رحمان کی روشنی میں اور سورہ بقرہ کی روشنی میں کیا ہے کہ اللہ خود ایک معلم ہے جو سکھاتے ہیں، اور حدیث کی روشنی میں پیغمبر ایک معلم ہے۔ اور تیسری چیز اللہ کے پیغمبر نے نہ صرف معلم بلکہ ایک طالب علم کو جو دعا اکثر پڑھنی چاہیے وہ دعا بھی کی کہ رب زدنی علما، یا اللہ میرے علم میں اضافہ فرما۔ اس کے بعد علم کی اشاعت یعنی اس کے پھیلاؤ کے لیے بھی اللہ کے پیغمبر نے جو اقدامات کیے ان کے بارے میں بھی کہ غزوہ بدر کے قیدیوں کو کہا کہ وہ مسلمانوں کے بچوں کو علم سکھائیں۔ اسی طرح آپ نے اپنی حدیث مبارکہ میں بھی یہ بات کہی کہ علم کی طلب جو ہے وہ ہر مسلمان مرد اور عورت پر فرض ہے۔ تو یہ تھا ہمارا ڈے 1 کا کام۔ بیٹا ایک صفحے کا کام ہے، دھیان سے پڑھیے گا۔ میں نے جو یہ باتیں آپ کو بتائی ہیں یہی شارٹ کویسچن بنتے ہیں کہ علم کے معنی کیا ہیں۔ آپ صرف یہ لکھیں گے علم کے معنی جاننا، آگاہ ہونا یا معلومات حاصل کرنا ہے۔ پہلی وحی کا کیا ترجمہ ہے تو آپ لکھیں گے کہ پڑھ اپنے پروردگار کے نام سے جس نے تمہیں پیدا کیا، جس نے انسان کو جمے ہوئے خون سے پیدا کیا، اور آپ کا پروردگار بڑا رحیم و کریم ہے جس نے قلم کے ذریعے علم سکھایا اور انسان کو وہ باتیں سکھائیں جس کا اس کو علم نہ تھا۔ اس کے بعد حدیث مبارکہ سے علم کے بارے میں وضاحت کریں تو ہم کیا لکھیں گے کہ علم کی مدد، علم کی طلب جو ہے ہر مسلمان مرد اور عورت پر
فرض ہے۔ یہ کس نے بیان کیا؟ اللہ کے پیغمبر نے حکم فرمایا۔ اس کے بعد اگلی بات آتی ہے علم کی اہمیت بیان کریں۔ یہ کم از کم آپ کا 4 سے 5 نمبر کا سوال ہے، اور اگر 4 نمبر کا سوال ہے آپ اس کے 4 حوالے الگ الگ دیتے ہیں تو آپ کے کوئی بھی نمبر نہیں کاٹے گا۔ اس کے بعد علم کی اشاعت کے حوالے سے میں نے آپ کو 2 واقعے بیان کیے، ایک غزوہ بدر کا واقعہ اور دوسرا پیغمبر کی حدیث، جس کے ذریعے اللہ کے پیغمبر نے فرما دیا کہ علم حاصل کرو۔ کہاں سے حاصل کرو؟ جہاں سے میسر ہو وہاں سے حاصل کرو، کیونکہ یہ ایک مومن کی جو ہے وہ متاع گم گشتہ ہے، لہذا علم حاصل کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ یہی ایک مومن کا سب سے بڑا حق ہے۔ انشاءاللہ ملاقات ہوتی ہے ڈے 2 میں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ڈے 2 کا بیٹا ہمارا کام حصول علم کی اہمیت کیا ہے۔ پہلے ہم نے کیا پڑھا تھا؟ صرف علم کی اہمیت کیا ہے۔ اب حصول علم سے کیا مراد ہے؟ حصول علم سے مراد علم حاصل کرنا، یعنی جو شخص علم حاصل کرتا ہے اس کے لیے اللہ اور اس کے پیغمبر نے کیا احکامات بیان کیے ہیں۔ مسلمان کو علم کی طرف سب سے زیادہ توجہ دینی چاہیے۔ کیوں؟ کیونکہ ابھی ہم نے گزشتہ لیکچر میں آخری الفاظ کیا پڑھے تھے کہ یہ مومن کی متاع گم گشتہ ہے، جہاں سے میسر ہو حاصل کرنے کی کوشش کرے، کیونکہ یہ اس کا سب سے بڑا حق ہے۔ تو مومن کو علم کی طرف یہ توجہ اس لیے دینی چاہیے کہ یہ اس کا سب سے بڑا حق ہے۔ قرآن نے دین کے بنیادی احکام کے ساتھ ساتھ دنیاوی فلسفہ، تاریخ، غذا اور غذائیت اور سائنسی علوم پر غور و فکر کی بھی دعوت دی ہے، کیونکہ اللہ نے کیا فرمایا؟ سیرو فی الارض، زمین میں سیر کرو۔ اللہ نے جو اپنے تخلیق کیے ہوئے مختلف قدرتی اشیاء پھیلائی ہیں ان کو تلاش کرو۔ تو یہ نہیں ہے کہ آپ سیر کرنے نکلے ہیں، مطلب اللہ کی قدرت کو دیکھنے کے لیے نکلو۔ رزق حلال بھی اسلام کا تقاضا ہے کہ انسان اللہ کی عبادت کے ساتھ ساتھ رزق حلال حاصل کر لے۔ اس لیے مومن کو معاشی علوم و فنون سے بھی غافل نہیں ہونا چاہیے۔ صرف یہ نہیں کہ آپ بیٹھ کے جو ہے وہ علوم حاصل کریں جو عبادات سے متعلق ہیں، بلکہ اللہ نے انسان کو جو احکامات دیے ہیں ان احکامات کی مدد سے آپ وہ علوم بھی حاصل کر سکتے ہیں جس سے آپ اپنی معاشرتی زندگی اور معاشی حالات کو بہتر بنا سکتے ہیں۔ ان معاشی حالات کو بہتر کرنے کے لیے ہی تو اللہ نے حلال اور حرام کا تصور دیا ہے، اور وہ بھی کیا ہے؟ وہ اللہ نے قرآن میں دیا ہے۔ اور جو سیکھے گا، جو علم حاصل کرے گا، اسے ہی تو تمیز ہوگی کہ وہ حلال کما رہا ہے یا حرام کما رہا ہے۔ جو علم حاصل کرے گا اسے ہی تو تمیز ہوگی وہ اچھا کر رہا ہے یا برا کر رہا ہے۔ تو علم حاصل کرنے سے انسان کو چیزوں میں تمیز کرنے کا فن آ جاتا ہے، جس کے بارے میں قرآن مجید میں ارشاد ہے، انما یخشی اللہ من عبادہ
علماء اللہ کے بندوں میں سے اہل علم ہی اللہ سے ڈرتے ہیں۔ یعنی تقوی کا معیار بھی کیا ہے کہ جو علم رکھتا ہے وہ تقوی اختیار کرتا ہے، جو علم رکھتا ہے وہ اللہ سے خوف کھاتا ہے، وہ برائی سے دور رہتا ہے۔ جس کو علم ہی نہیں ہے کہ یہ اچھائی ہے یا برائی ہے، وہ کیا دور رہے گا؟ جب اس کو علم ہوگا کہ اچھائی اور برائی میں تمیز کیا ہے، حرام اور حلال میں کیا تمیز ہے، تو وہ پھر حرام کی طرف نہیں جائے گا، وہ حلال کی طرف جائے گا۔ تو اس لیے اللہ نے کیا فرمایا کہ اللہ کے بندے ہی اہل علم سے ڈرتے ہیں۔ اس طرح اب ضروری یہ ہے کہ جو علم حاصل ہو اسے آگے بھی پھیلایا جائے، اور اس کو کہتے ہیں دیے سے دیا جلانا، یعنی جس کے بارے میں اللہ کے پیغمبر نے اپنی حدیث میں فرما دیا، کیا فرمایا؟ بلغوا انی ولو آیہ۔ پہلے ہم نے کیا پڑھا ہے کہ فرمان الہی، کیا پڑھا؟ فرمان الہی۔ اللہ کا فرمان کیا تھا جو ہم نے پڑھا کہ بے شک علم والے ہی اللہ سے ڈرتے ہیں۔ دوسرا کیا ہے کہ فرمان رسول کیا ہے، اللہ کے پیغمبر نے کیا فرما دیا ہے، تو اس چیز کو بھی ہم اسی انداز سے دیکھیں گے۔ آپ نے فرمایا مجھ سے ایک آیت بھی سنو تو وہ آگے پہنچا دو، مطلب علم کو آگے پہنچانا صدقہ جاریہ ہے، علم کو آگے پہنچانا اللہ کے پیغمبر کے حکم کو ماننا ہے، علم کو آگے سکھانا اللہ کے پیغمبر کی سنت پر عمل کرنا ہے۔ اسی طرح اللہ کے پیغمبر نے اپنے آخری حج کے موقع پر، حجۃ الوداع کے موقع پر بھی یہی بات فرمائی، فَلْيُبَلِّغْ شَاہِدُ غائب، جو حاضر ہے وہ اس تک میری معلومات، میری تعلیم پہنچا دے جو یہاں موجود نہیں ہے، یہاں سے غائب ہے۔ یعنی اس کا مطلب کیا ہے کہ جو لوگ اس مجمع میں موجود ہیں وہ لوگ اللہ کے پیغمبر کے بتائے ہوئے احکامات کو جوں کا توں دوسروں تک پہنچائیں۔ اور پھر حصول علم کے لیے عمر کی بھی کوئی قید نہیں۔ آپ دیکھتے ہیں وہ لوگ جو علم حاصل کرنے کی طلب رکھتے ہیں وہ بوڑھے بھی ہو جائیں وہ کتابوں کا مطالعہ نہیں چھوڑتے، وہ بوڑھے بھی ہو جائیں وہ کوئی نہ کوئی بات دوسروں سے سیکھتے رہتے ہیں۔ ان کی جو سٹنگ ہے، جو مجلس ہے، وہ علماء کی مجلس بن جاتی ہے۔ وہ کبھی بھی ایسا نہیں کرتے کہ وہ جاہلوں میں بیٹھیں، بلکہ کیا ہے کہ وہ ان لوگوں سے دوستی رکھتے ہیں جو علم والے ہوتے ہیں۔ لہذا جو عمر کی قید ہے وہ علم حاصل کرنے میں نہیں ہے، جس کے بارے میں اللہ کے پیغمبر نے بھی حدیث میں یہ بات فرما دی کہ ماں کی گود سے لے کر قبر میں اترنے تک حصول علم کا عمل جاری رکھنے کے لیے انسان کو کوشاں ہونا چاہیے۔ اطلب العلم من المہد الی اللحد، ماں کی گود سے لے کر قبر تک علم حاصل کرو۔ اسی طرح اللہ کے پیغمبر نے ایک اور بھی بات فرمائی، وہ کیا ہے کہ مومن علم سے کبھی سیر نہیں ہوتا یہاں تک کہ وہ جنت میں پہنچ جاتا ہے۔ مطلب ایک مومن جو ہے علم حاصل کرنے سے کبھی اس کا دل بھرتا ہی نہیں ہے، جہاں سے ملتا ہے وہ علم حاصل کرتا ہے۔ کوئی بات وہ کسی سے پوچھتا ہے، کوئی کسی سے پوچھتا ہے۔ لہذا یہ کیا ہے علم کی حاصل کرنے کی اہمیت جو اللہ کے پیغمبر نے بیان کی کہ جو شخص علم حاصل کرتا ہے وہ اللہ کی طرف سے اس راستے پر چلا جاتا ہے جو راستہ اللہ نے انسانیت کے لیے چنا ہے۔ بلکہ میں یہاں پہ آپ کو ایک اور علم جو ہے وہ شیئر کرتا جاؤں
کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 10 اعمال ایسے بیان کیے جن اعمال کے کرنے سے انسان حج کا رتبہ حاصل کرتا ہے، حج کا ثواب حاصل کرتا ہے۔ اور ان 10 میں سے ایک یہ بھی ہے کہ جب ایک طالب علم گھر سے یہ سوچ اور فکر لے کر نکلتا ہے کہ وہ علم کی طلب حاصل کرنے جا رہا ہے، علم حاصل کرنے جا رہا ہے، تو جس راستے پر چلتا ہے اللہ اس کا وہ عمل ایسے ہی ہوتا ہے جیسے ایک شخص نے احرام باندھا ہے اور وہ خانہ کعبہ حج کرنے جا رہا ہے۔ دوسری طرف اللہ کے پیغمبر نے فرمایا جو شخص علم حاصل کرنے کے لیے نکلتا ہے تو اللہ کے نوری فرشتے اس کے پاؤں کے نیچے اپنے پر بچھا دیتے ہیں، جب تک وہ واپس نہیں لوٹتا۔ اگر وہ اللہ کو پیارا ہو جائے، اسی راستے میں وہ اس دنیا فانی کو چھوڑ جائے، تو وہ کیا ہے؟ وہ شہید کا رتبہ پاتا ہے۔ تو دیکھیں یہ علم کے حاصل کرنے کے لیے آپ صرف نکلے ہیں، آپ نے علم ابھی حاصل نہیں کیا، آپ کے پاؤں کے نیچے اللہ کے نوری فرشتوں کے پر آنا شروع، ہمیں نظر نہیں آتے، لیکن یہ وقت بتائے گا جب ہم اس دنیا کو چھوڑ جائیں گے اور آخرت میں جب اللہ کے سامنے حاضر ہوں گے تو یہ تمام باتیں اللہ ہمارے نامہ اعمال میں لکھی ہوئی ہمیں دکھائے گا۔ تو انسان سوچے گا میں نے تو یہ کیا ہی نہیں تھا، اور میں تو اتنا نیک تھا ہی نہیں کہ یہ نیکی میں نے کی ہو۔ لیکن اللہ تعالیٰ جو ہے انسان کے نامہ اعمال میں لکھی ہوئی نیکیاں جب اسے دکھائیں گے تو پھر انسان پچھتائے گا، کاش میں کچھ اور کر لیتا، میں اس کو مزید بڑھا لیتا۔ تو یہ کیا ہے؟ یہ حصول علم کی اہمیت کو باتیں واضح کرتی ہیں کہ اللہ کے پیغمبر نے کیا فرمایا، اللہ نے اپنے حکم کے ذریعے کیا فرما دیا کہ اللہ سے صرف کون لوگ ڈرتے ہیں؟ جو اہل علم ہوتے ہیں۔ اور اللہ کے پیغمبر نے کیا فرمایا کہ مجھ سے ایک آیت بھی سنو تو وہ آگے پہنچا دو۔ مطلب جو علم آپ نے حاصل کیا ہے اگر آپ نے اسے اپنے تک سٹل رکھا تو اس کا کوئی فائدہ نہیں۔ جو حاصل کیا ہے وہ دوسروں کو سکھاؤ۔ جب آپ دوسروں کو سکھاؤ گے تو اس علم کے ذریعے کیا ہوگا؟ دوسرے لوگ مستفید ہوں گے اور اللہ کے پیغمبر کے بتائے ہوئے اصول کے مطابق آپ سرخرو ہو جائیں گے۔ تو یہ کیا تھی؟ حصول علم کی اہمیت۔ بیٹا اس کو غور سے پڑھنا ہے، آپ کا یہ ایک لانگ کویسچن بھی بنتا ہے، اور اگر یہ شارٹ میں آ جائے کہ حصول علم کی اہمیت ایک حدیث اور ایک آیت سے واضح کریں تو آپ نے یہ احادیث بھی آپ کے سامنے پڑھ دی گئیں، اور قرآن مجید کے وہ الفاظ جن میں اللہ نے حصول علم کی اہمیت کو واضح کیا وہ بھی تلاوت کر دیے گئے، آپ نے ان کا ترجمہ لکھ دینا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں علم حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ڈے 3 میں ہمارا کام علم کی فضیلت، یعنی علم حاصل کرنے کے بعد کون سا درجہ انسان کو ملتا ہے۔ علم عظمت اور سربلندی کا ذریعہ ہے۔ جو لوگ علم حاصل کرتے ہیں، سب سے پہلی بات تو ہم نے ڈے 2 میں یہ بات پڑھی کہ جو لوگ علم حاصل کرتے ہیں وہ اللہ سے ڈرتے ہیں۔ اس سے مراد کیا ہے؟ وہ تقوی اختیار کرتے ہیں۔
اور جو لوگ تقوی اختیار کرتے ہیں وہ اللہ کے بہت زیادہ قریب ہو جاتے ہیں، اور جب اللہ کے قریب ہوتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان سے محبت کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے نزدیک عالم اور جاہل برابر نہیں ہے، لہذا قرآن مجید میں ارشاد ہوا، کیا وہ لوگ جو علم رکھتے ہیں اور وہ لوگ جو علم نہیں رکھتے برابر ہو سکتے ہیں؟ جو لوگ نور ایمان سے منور ہو کر علم سے کام لیتے ہیں ان کے بارے میں اللہ نے قرآن مجید میں کیا فرمایا؟ یرفع اللہ الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات، یعنی تم میں سے جو لوگ ایمان لائے، جنہیں علم دیا گیا، تو اللہ ان کے درجات بلند فرمائے گا۔ یعنی یہ علم حاصل کرنے والوں کے لیے کہ جس کے پاس علم ہوگا اللہ تعالیٰ اس کے علم کی بدولت اس کے درجات خود بخود ہی بلند کرتے جائیں گے، کیونکہ انسان علم رکھے گا، کسی چیز کے بارے میں جانے گا تو اس پر عمل کرے گا۔ جیسے کہ میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں کہ آج کل قربانی کے ایام میں ایک شخص جس نے اللہ کے پیغمبر کی حدیث پڑھ لی کہ جب ذی الحج کا چاند نکل آئے، طلوع ہو جائے، تو اس کے بعد چاند نکلنے کے بعد آپ عید کے یعنی 13 ذی الحج تک آپ تکبیرات پڑھیں۔ کون کون سی؟ اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، واللہ اکبر، اللہ اکبر وللہ الحمد۔ اب جو یہ تکبیرات کو جانتا ہے، جس کے پاس علم ہے، جس کو یہ آتی ہے، وہی پڑھے گا، اور ڈیفینیٹلی بات ہے جو یہ پڑھے گا تو اللہ تعالیٰ اس کے درجات بلند کر دیں گے۔ تو یہ کیا ہے؟ علم حاصل کرنے کی فضیلت یہ ہے کہ جس کے پاس علم ہوتا ہے اللہ اس کے درجات کو بلند کر دیتے ہیں۔ جس کو یہ علم ہے کہ میں چلتے پھرتے اگر کہتا ہوں سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، تو اس کے ایک دفعہ سبحان اللہ کہنے سے جنت میں اس کے نام کا ایک درخت لگ جائے گا۔ تو کون نہیں چاہے گا کہ قیامت کے دن اس کے نام کے جنت میں پورے کئی باغ ہی ہوں؟ تو باغات کا مالک کون نہیں بننا چاہتا؟ صرف کیا ہے کہ ہمارے پاس علم نہیں ہے تو ہم ان جنت کے باغات کے مالک نہیں بن سکتے۔ تو جن کو اللہ نے علم دیا، جن کو اس چیز کی سمجھ بوجھ ہے، وہ ہر وقت جب بھی فارغ ہوں، بائک چلا رہے ہیں، گاڑی چلا رہے ہیں، خود پیدل چل رہے ہیں، تو وہ پڑھتے جاتے ہیں سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یعنی ان کے پاس علم ہے تو وہ اس علم سے کیا کر رہے ہیں؟ وہ جنت میں ابھی سے ہی اپنے باغات لگا رہے ہیں۔ تو یہ کیا ہے؟ یہ علم کی اہمیت ہے کہ جن لوگوں کے پاس علم ہوتا ہے اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند کر دیتے ہیں۔ اس کے بعد اللہ کے پیغمبر نے بھی علم کی اہمیت کو واضح کرنے کے لیے کیا کیا؟ ایک دفعہ اللہ کے پیغمبر مسجد نبوی میں تشریف لائے، وہاں صحابہ اکرام 2 مجلسوں میں بیٹھے تھے، 2 ٹولیاں بنا کر بیٹھے تھے، ایک مسجد کے ایک طرف، ایک مسجد کے دوسری طرف۔ ایک مجلس جو تھی وہ اللہ کے ذکر میں مشغول تھی، دوسری مجلس علم کے حصول میں مصروف تھی۔ تو اللہ کے پیغمبر نے دونوں کی تعریف کی کہ دونوں اللہ کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق نیک عمل کر رہے ہیں، لیکن اللہ کے پیغمبر نے علم کی اہمیت کو واضح کرنے کے لیے علم والی مجلس میں جا کر خود تشریف فرما ہوئے، اس میں بیٹھ گئے۔ تو یہ کیا ہے کہ اللہ کے پیغمبر نے ساتھ ہی فرمایا کہ یہ پہلی مجلس سے بہتر ہے۔
اسی طرح اللہ کے پیغمبر نے ایک اور بات فرمائی، بہت پیاری بات، کہ جب تم جنت کی پھلواریوں میں سے گزرو تو ان سے جی بھر کے فائدہ لیا کرو۔ اس سے مراد کیا ہے؟ دیکھیں پھلواری کس کو کہتے ہیں کہ ایسے پھول بھیجے ہوئے ہیں، اب ان پہ گلاب کے پھول فرض کیا لگے ہوئے ہیں اور آپ اس کے پاس سے گزرتے ہیں تو آپ کو خوشبو تو آئے گی۔ اب وہ خوشبو کیا ہے کہ اگر آپ وہاں جتنا وقت گزاریں گے آپ کو وہاں سے خوشبو آتی رہے گی۔ اسی طرح صحابہ نے سوال کیا، اللہ کے رسول جنت کی پھلواریاں؟ تو اللہ کے پیغمبر نے فرمایا کہ جنت کی پھلواریوں سے مراد علم کی مجلسیں ہیں، کہ علم کی مجالس میں جب آپ بیٹھو گے، آپ علم حاصل کرو گے تو وہ آپ کے لیے کیا ہے؟ وہ فائدہ ہے۔ لہذا یہ روایات جو ہم سنتے ہیں ان سے ہمیں علم کی اہمیت کا اندازہ ہوتا ہے کہ علم کی فضیلت کیا ہے۔ جو شخص علم حاصل کرتا ہے اس کے لیے اللہ نے کیا کیا انعام رکھے ہوئے ہیں۔ علم حاصل کرنا نیکی ہے اور اس کی طلب عبادت بھی ہے، جس کے بارے میں فرمایا گیا کہ اس علم میں مصروف رہنا، تحقیق اور اس کے بعد اس کے بارے میں بات چیت کرنا، بحث مباحثہ کرنا جہاد کے برابر ہے۔ علم سکھاؤ تو صدقہ ہے، کیونکہ میں نے اگر سکھا دیا، آپ سب میں سے کسی ایک نے بھی سیکھ لیا اور اس نے آگے سکھا دیا، اس نے پھر آگے سکھا دیا، یہ بات جو ہے وہ 100 نسلوں تک چلتی گئی، تو میں یقین سے یہ بات کہتا ہوں کہ اللہ کے پیغمبر اور اللہ کے احکامات کی مدد سے اس 100ویں شخص نے جب اس علم پر عمل کیا تو مجھے پھر بھی ثواب ملے گا۔ تو کیا ہے؟ یہ صدقہ ہے، تنہائی کا یہ ساتھی ہے۔ آپ نے کبھی دیکھا ہوگا علم والے اپنے آپ کو کبھی تنہا سمجھتے ہی نہیں ہیں، کیونکہ انہوں نے اپنے سونے والے کمرے میں، اپنے ڈرائنگ روم میں، اپنے بیٹھنے والے کمرے میں کتابیں رکھی ہوتی ہیں۔ جیسے وہ تو خود چاہتے ہیں کہ ان کے پاس تھوڑا سا فری وقت ہو اور وہ تنہا بیٹھ کر ان کتابوں سے علم حاصل کریں، اس علم کے بارے میں غور و فکر کر لیں۔ فراخی اور تنگ دستی میں رہنما، غم خوار دوست اور بہترین ہم نشیں ہیں۔ اب ایک شخص علم رکھتا ہے اور اس علم کی وجہ سے وہ یہ بات سمجھتا ہے کہ انسان کیوں کر پریشان ہو، جبکہ ہر کام کی ذمہ داری اللہ تعالیٰ کے ہاں، ہر چیز کا کنٹرول اللہ کے پاس ہے، میں کیوں پریشان ہوں؟ لیکن کیا ہوتا ہے، جو شخص جاہل ہے وہ معمولی سی بات پر اتنا پریشان ہو جاتا ہے کہ خود کو وہ بہت کم تر سمجھنے لگتا ہے۔ علم جنت کا راستہ ہے، کیونکہ علم حاصل کرنے سے آپ کے درجات بلند ہوں گے۔ ابھی میں نے آپ کو بتایا کہ آپ کے پاس ایک معمولی سا علم ہے کہ ایک سبحان اللہ 2 لفظ ہیں، جس کو یہ یاد ہے اور اسے اس بات کا پتہ ہے کہ یہ پڑھنے سے جنت میں میرے نام کے باغ لگتے جائیں گے، تو کیا کرے گا؟ وہ جنت کے لیے اپنے لیے راستہ نہیں بنائے گا، اللہ تعالیٰ اسے جنت میں داخل نہیں کریں گے۔ ایک معمولی سا عمل جو کہ علم ہونے کی وجہ سے آپ کر سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ علم ہی کے ذریعے قوموں کو سر بلندی عطا فرماتا ہے۔ لوگ علماء کے نقش قدم پر چلتے ہیں، دنیا کی ہر چیز ان کے لیے دعائے مغفرت کرتی ہے، کیونکہ علم دلوں کی زندگی ہے۔ اندھوں کے لیے بینائی، یعنی جو جاہل لوگ ہیں ان کو اس سے کیا ہوتا ہے؟ علم حاصل کرنے سے انہیں شعور ملتا ہے، سمجھ بوجھ ملتی ہے۔
علم جسم کی توانائی اور قوت ہے۔ علم کے ذریعے انسان فرشتوں کے اعلیٰ درجات تک جا پہنچتا ہے، جو ہم نے سب سے پہلے ڈے 1 میں ذکر کیا تھا کہ وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا، اللہ نے آدم علیہ السلام کو کچھ چیزیں سکھائیں اور اس سیکھنے کی وجہ سے اللہ نے اسے فرشتوں سے بلند درجہ عطا کر دیا۔ علم میں غور و خوض کرنا روزے کے برابر ہے، یعنی جو علم میں تحقیق کرتا ہے، یعنی کوئی چیز ڈھونڈتا ہے اور پھر اس چیز کے بارے میں علوم حاصل کرتا ہے، یہ کیا ہے؟ روزے کے برابر ہے۔ علم ہی کے ذریعے اللہ تعالیٰ کی صحیح اطاعت اور عبادت کی جا سکتی ہے۔ جس کو علم ہوگا وہ صحیح نماز ادا کرے گا، جس کو علم ہوگا وہ روزہ رکھے گا۔ اب دیکھیں ایک شخص ہے جس کو علم ہی نہیں ہے کہ ذی الحج کے دنوں میں کیا کرنا ہے، رمضان میں کیا کرنا ہے، یا دوسرے اسلامی تہوار آتے ہیں ان پہ کیا کرنا ہے، تو وہ کیا کرے گا؟ وہ صرف لوگوں کو دیکھے گا۔ جبکہ جو شخص علم رکھتا ہے وہ رمضان کے روزے رکھے گا، رمضان کی راتوں میں قیام کرے گا۔ جو علم رکھتا ہے ذی الحج کے روزے رکھے گا، ذی الحج میں قربانی کرے گا اور ان ایام میں وہ تکبیرات ادا کرے گا۔ تو یہ کیا ہے کہ علم ہی کے ذریعے انسان صحیح اطاعت اور عبادت کر سکتا ہے۔ علم سے انسان معرفت الہی حاصل کرتا ہے، اللہ کا قرب حاصل کر لیتا ہے۔ اس کی بدولت انسان اللہ اور اس کے بندوں کے حقوق ہے۔ اب ایک بندے کو پتہ ہی نہیں ہے اللہ کے حقوق کیا ہیں، اس کے بندوں کے حقوق کیا ہیں، تو وہ کیا ادا کرے گا؟ لہذا وہ اللہ اور اس کے بندوں کے حقوق ادا نہیں کرے گا تو اللہ کے سامنے کیا جواب دے گا؟ لہذا علم رکھنے والا شخص جس کو پتہ ہے یہ اللہ کے حقوق ہیں، یہ حقوق اللہ ہیں اور یہ حقوق العباد ہیں، وہ ان دونوں کو جب پورا کرے گا تو اللہ کے سامنے سرخرو ہو جائے گا۔ علم ایک پیش رو اور راہبر ہے، یعنی راستہ دکھاتا ہے، اور عمل اس کے تابع ہے۔ جس کو علم ہوگا وہی عمل کرے گا، جس کو علم ہی نہیں ہے وہ عمل کیا کرے گا؟ خوش قسمت ہیں وہ لوگ جو علم حاصل کرتے ہیں، اور بد قسمت ہیں وہ لوگ جو اس سعادت سے محروم رہتے ہیں۔ یہاں پہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک بات میرے ذہن میں بار بار آتی جا رہی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میں اللہ کی اس تقسیم پر بہت خوش ہوں۔ صحابہ نے پوچھا کون سی تقسیم؟ فرمایا اللہ نے جاہلوں کو دولت اور ہمیں علم دیا۔ تو دیکھیں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کی بات کہ ان کی سوچ کیا تھی کہ اللہ نے دولت ساری کی ساری جاہلوں میں بانٹ دی۔ نو ڈاؤٹ علم والوں کو بھی اللہ نے دولت سے نوازا، لیکن اس وقت ان کے تصور کے مطابق جو علم ہے وہ دولت سے زیادہ اہمیت کا حامل ہے۔ اسلام اپنے ماننے والوں کو درس دیتا ہے کہ علم کی تلاش میں نکلو۔ اللہ کے پیغمبر کی حدیث ہم نے پڑھی ہے، آپ نے فرمایا علم حاصل کرو ماں کی گود سے، یعنی جب آپ بچے تھے آپ کو کھانا پینا بھی نہیں آتا تھا، بولنا نہیں آتا تھا، آپ نے سیکھنا شروع کیا، چلنا شروع کیا، بڑے ہوتے گئے، اور آخری دم تک جب آپ قیامت آنے سے پہلے قبر میں جاتے ہیں، یعنی ماں کی گود سے لحد تک، قبر تک علم حاصل کرو۔ حکمت کے موتی جہاں سے ملے انہیں حاصل کرو۔ علم کی فضیلت اس عمر سے بھی ثابت ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیشہ حکومت اور سلطنت سے اس قوم کو سر بلند فرمایا ہے جسے علم و عمل میں برتری حاصل تھی۔ اسی اصول کی بنا پر ہم نے وہ بات بار بار پھر آتی ہے کہ اللہ نے حضرت آدم علیہ السلام کو فرشتوں پر فضیلت دی۔ اسی علم کی بنیاد پر مسلمان پوری دنیا پر چھا گئے تھے، لیکن جب انہوں نے قرآن کی تعلیمات کو چھوڑ دیا تو علم کی روشنی سے دور ہو گئے تو زوال کا شکار ہو گئے، جس کے بارے میں اقبال نے بڑے خوبصورت انداز سے بیان کیا۔ وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر، اور تم خوار ہوئے
تارک قرآن ہو کر۔ جب ہم نے تعلیمات حاصل کرنا چھوڑ دیں، اللہ اور اس کے رسول کے بتائے ہوئے علوم کو حاصل کرنا چھوڑ دیا، تو پھر کیا ہوئے؟ ہم خوار ہونا شروع ہو گئے، ذلت ہمارا مقدر بننا شروع ہوگی۔ لیکن جو لوگ اللہ اور اس کے رسول کو اسی طریقے سے تسلیم کرتے رہے جس طریقے سے اللہ اور اس کے رسول نے حکم دیا، یعنی ان کے بتائے ہوئے علوم کے مطابق زندگی گزارتے تھے، تو وہ کائنات میں سب سے معزز لوگ سمجھے جاتے تھے۔ اسی طرح اللہ کے رسول نے علم کی فضیلت کو مزید اجاگر کرنے کے لیے کیا فرمایا کہ آپ دعا فرمایا کرتے تھے، اللہم انی اسألک علما نافعا۔ اللہ کے پیغمبر کو تو اللہ تعالیٰ ویسے بھی علوم دے سکتے تھے اور دیے تھے، لیکن انہوں نے صرف امت مسلمہ کو یہ بات سکھانے کے لیے کہ اے امت مسلمہ یہ بات سمجھ لیں کہ جب اللہ کے پیغمبر خود یہ سوال کر رہے ہیں کہ یا اللہ میں تجھ سے نفع دینے والے علم کی درخواست کرتا ہوں، التجا کرتا ہوں، تو امت مسلمہ تم بھی یہ دعا کرنا۔ اسی طرح یہ بھی مسنون دعا ہے کہ اللہ جو تو نے ہمیں علم دیا ہے اسے ہمارے لیے مفید بنا، ہمیں ایسا علم عطا فرما جو ہمیں نفع پہنچائے۔ ہماری دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں بھی علم عطا فرمائے اور اس پر عمل اور اس کی اشاعت کی توفیق بھی نصیب فرمائے، اور ہمارے لیے یہ سیکھنا اور سکھانا جو ہے وہ صدقہ بنا دے، ہماری تنہائی کا ساتھی بنا دے، اور ہمارا بہت اعلیٰ قسم کا بہترین دوست اور ہم نشیں بنا دے، تاکہ اس علم کو حاصل کر کے ہم اس راستے پر جائیں جو جنت کا راستہ ہے، اس راستے پر جائیں جس سے قوموں کو سر بلندی ملتی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ علم کا حصول جسے آج پس پش ڈالا جا رہا ہے، اسے دوبارہ سے اسی طرح اس کی رونقیں بحال کرے، تاکہ ہم سب لوگ علم کے حصول میں کوشاں رہیں، اور وہ دن دوبارہ آ جائیں کہ ہم مسلمان جو ہیں وہ پوری دنیا میں ایک معزز قوم کے طور پر زندگی گزاریں۔ تو آج کے دن کے لیے بیٹا یہ بہت اہم سبق ہے علم کا حصول، لہذا آپ نے اس چیپٹر کو کبھی بھی ایک معمولی چیپٹر کی طرح نہیں، بلکہ یہ ایسا چیپٹر ہے جو آپ کی زندگیوں کو بدل سکتا ہے۔ تو یہاں پہ آپ کی مشق میں بیٹا 3 سوال دیے گئے ہیں، قرآن اور حدیث کی روشنی میں علم کی اہمیت بیان کریں، جو کہ میں نے آپ کو ڈے 1 میں پڑھا دی تھی۔ ڈے 2 میں ہم نے حصول علم کی اہمیت کے بارے میں پڑھا کہ علم حاصل کرنے کی کیا اہمیت تھی، اور ڈے 3 میں ہم نے علم کی فضیلت کے بارے میں پڑھا، یہی آپ کا تیسرا سوال ہے۔ تینوں سوال ہی آپ کے ایک ڈے میں ہیں، روزانہ آپ اگر ایک سوال بھی یاد کریں گے تو 3 دنوں میں بیٹا یہ آپ کا کام مکمل ہو جائے گا۔ یہ آپ لوگوں کو غور سے پڑھنے سے فائدہ کیا ہے کہ آپ لوگوں کے پیپروں کی بھی تیاری ہو جائے گی اور آپ کی زندگی میں بھی نکھار آئے گا۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ جو کچھ بھی ہم پڑھ رہے ہیں وہ ہمارے دلوں میں ایسے نقش کر دے جیسے ہماری خواہش اور جیسے یا اللہ تیری خواہش ہے۔ تو آج کے دن کے لیے اجازت چاہتا ہوں، اللہ حافظ۔